بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کے سیشن کی بات کریں تو آج کا سیشن اچھا تو تھا ہی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ بڑا گرما گرم تھا آج کا سیشن۔ بڑی خبریں آ رہی تھیں، کچھ آپ ان کو کہہ سکتے ہیں کہ گرما گرم خبریں تھیں۔ ایک ٹوسٹ آیا آج انڈیکس میں یا خبروں میں، کچھ خبریں کہہ لیں، کچھ خبریں نکلیں یا افواہیں نکلیں، بعد میں ان خبروں کی تردید بھی آ گئی۔ چلیں اس پہ بعد میں بات کرتے ہیں۔ پہلے ذرا انڈیکس کے آج کے لیول دیکھتے ہیں۔ تو آج صبح جو انڈیکس کی اوپننگ تھی وہ پازیٹیو اوپننگ تھی 189 پوائنٹ کے ساتھ۔ اس کے بعد ہی انڈیکس نے آپ کو لو لیول دکھا دیا تھا صبح کے ٹائم 1,62,953 کا، جدھر انڈیکس نے 1673 پوائنٹ لوز کیے تھے۔ جب انڈیکس نے پوائنٹ لوز کیے تھے تب اپنے پریمیم والے گروپ میں ایک وائس میسج کیا تھا، اور اس میں بتایا تھا کہ چاہے یہ جو لیول ہے انڈیکس کے، یہاں پہ انڈیکس کا آنا بنتا نہیں تھا، چلیں آ گیا تو آپ کے پاس ایک اچھی اپرچونٹی ہے۔ آپ کے پاس اگر پیسے نہیں ہیں تو گھر میں جو آپ کا سکریپ پڑا ہوا ہے، جو لوہے لیلن پڑی ہوئی ہیں، ان کو بیچ کے بھی آپ نے اگر کوئی سٹاک خریدنے ہیں تو خریدنے، یہ ٹائم ہے۔ اور یہ میسج کیا تھا صبح 8:48 پہ، جب ہمارا انڈیکس ابھی اوپن نہیں ہوا تھا، پری اوپن بھی نہیں چل رہا تھا سیشن۔ اس کے بعد یہ بتانے کا مقصد آپ کو یہ ہے کہ بھائی کا میسج آیا تھا کہ اتنا انڈیکس نے ڈپ لی، کہاں تک انڈیکس گیا، آپ نے انویسٹمنٹ کے لیے کوئی سٹاک نہیں اٹھائے۔ تو اس کے لیے میں یہ ذکر کرنا چاہتا ہوں کہ آج بھی گروپ میں صبح 8:48 پہ میسج کیا گیا تھا، اور آج بھی دیکھیں تو سب سے زیادہ جو لو آج انڈیکس نے لگایا وہ آج کے دن لگایا، جب سے یہ سارا پینک کہہ لیں، کریکشن کہہ لیں، یا مینیپولیٹ کرنا کہہ لیں۔ مارکیٹ کو مینیپولیٹ کیوں کہا میں نے، وہ بھی آگے چل کے بات کرتے ہیں۔ تو جب سے یہ سارا سینیریو سٹارٹ ہوا تھا، سب سے زیادہ لو انڈیکس نے آج لگایا تھا 1,62,953 کا۔ تو انڈیکس کے لو لگانے سے پہلے آپ کو انفارم کر دیا گیا تھا کہ جو ملتا ہے لے لیں۔ اس کے بعد 3 دن پہلے، 2 دن پہلے ایک ویڈیو لگائی تھی اسی جگہ پہ، یہی اسی ٹائم پہ جو رات کو ویڈیو شیئر کی جاتی ہے، اسی ویڈیو میں ذکر کیا تھا کہ جن بھائیوں کو انویسٹمنٹ کرنی ہے، جب سٹاک اوپر کے ریٹس پہ مل رہے ہوتے ہیں، پی ایس او 500 کے اوپر مل رہا ہوتا ہے یا 500 کا مل رہا ہوتا ہے، اے ٹی آر ایل 900 پلس پہ چل رہا ہوتا ہے، تب بھائی میسج کر کے پوچھتے ہیں کہ موحد بھائی انویسٹمنٹ کر لیں ان میں۔ تو 2 دن پہلے جو ویڈیو لگائی تھی اس میں یہی ذکر کیا تھا کہ آپ نے انویسٹمنٹ کب کرنی ہے، جب انڈیکس آپ کا دوبارہ 1,88,000 پہ چلا جائے گا، وہاں پہ جا کے انویسٹمنٹ کریں گے۔ جس نے انویسٹمنٹ کرنی ہے، یہ اچھے ریٹ ہیں، یہاں پہ پکڑ لیں۔ تو یہ 2 جگہ پہ میں نے بتا دیا تھا کہ آپ جو ملے لے سکتے ہیں، انویسٹمنٹ کر سکتے ہیں، چیزوں کو ایوریج کر سکتے ہیں، اور جنہوں نے ڈے ٹریڈ کرنی ہے، انٹرا ڈے کرنی ہے، وہ تھوڑا سا ویٹ کریں، جب انڈیکس میں کوئی ہمیں ریورسل شو ہوگا یا کنفرمیشن آئے گی یہ ریورسل کی، تو ادھر پہ ڈے ٹریڈ بھی شروع کی جائے گی اور باقی چیزیں بھی ساتھ ساتھ لے کے چلی جائیں گی۔ تو یہ ان بھائیوں کے لیے میں نے ذکر کیا کہ جس بھائی کا مجھے آج میسج آیا تھا کہ آپ نے انویسٹمنٹ کے لیے کچھ نہیں بتایا، تو آج صبح بھی بتایا تھا کہ آپ چیزیں لے سکتے ہیں، 2 دن پہلے بھی بتایا تھا، خاص کر کے بتایا تھا کہ انویسٹمنٹ کے لیے چیزیں لی جا سکتی ہیں۔ اور کیسے بتائیں، اسٹام لکھ کے دیں، اب تو اسٹام نکالنا بھی بڑا مشکل ہے۔ اس کے بعد صبح وائس نوٹ میں بھی ذکر کیا تھا اس چیز کا، اور دوبارہ جو 11:25 پہ گروپ میں وائس میسج کیا گیا تھا، وائس نوٹ کیا گیا تھا، اس میں بھی تفصیل سے بات ہوئی تھی ڈی سی آر کو لے کے بھی، اور ساتھ میں یہ بھی بتایا گیا تھا اپنے پریمیم والے بھائیوں کو کہ یہ جو مارکیٹ میں جو چیزیں چل رہی ہیں یہ ہمیں ہضم نہیں ہو رہی، اس میں ہمیں کہیں نہ کہیں کوئی ڈاؤٹ ضرور نظر آتا ہے۔ اور یہ میسج کیا گیا تھا 11:24 پہ، اور 12:25 پہ پھر نیوز میں، نیوز چینلز پہ یہ چیز چلنی شروع ہو گئی کہ کئی بروکرز نے غیر قانونی شارٹ سیلنگ کی۔ ایس ایس سی پی کا یہ بیان تھا جو کہ نیوز چینل لگا رہے تھے۔ اس کے بعد ایس ایس سی پی نے اس چیز کا ذکر کیا، اس چیز کو انکلوڈ کیا کہ بروکر T+1 جو ابھی نیا سٹارٹ ہوا ہے، تقریباً 9 فروری آنورڈ چل رہا ہے، پہلے T+2 تھا، اب جو T+1 ہوا ہے اس سے کئی بروکر ناخوش تھے۔ اور ساتھ میں انہوں نے اس چیز کا ذکر کیا کہ نیا قانون لاگو ہوتے ہی مارکیٹ کو 20,000 پوائنٹس تک گرایا گیا، یعنی کہ خود نہیں گری بلکہ گرایا گیا، اور مارکیٹ کو کئی بروکرز نے کارٹل بنا کر ڈمپ کیا۔ یہ ایس سی پی نے کہا، چلیں ایس سی پی کا بھی اللہ بھلا کرے، اگر 3-4 دن پہلے بول دیتا تو انڈیویجول بیچارے سیل نہ کرتے۔ تو یہ سب چیزیں چلیں آپ کی سوشل میڈیا کے اوپر، آپ کے نیوز چینلز کے اوپر، اور جو جانے مانے نیوز چینل ہیں ان کے اوپر۔ اس کے بعد تقریباً انڈیکس کے کلوز ہونے کے بعد دوبارہ ایک بیان چلا جو واٹس ایپ گروپ میں سرکولیٹ کیا، جو ایک وضاحتی بیان تھا ایس سی پی کی جانب سے۔ ایس سی پی نے کہا جی کہ ہم نے ایسا کوئی بھی بیان نہیں دیا کہ بروکروں نے مارکیٹ کو مینیپولیٹ کیا ہے، یہ جتنی بھی مارکیٹ چلی ہے یہ ریسنٹ سینیریو میں ساری خود چلی ہے، اس کو کسی نے بھی مینیپولیٹ نہیں کیا۔ ایس سی پی کے مطابق جی مارکیٹ میں اتار چڑھاؤ مختلف معاشی اور مالی عوامل کی وجہ سے ہوتا ہے،
جسے کسی ایک وجہ یا مفروضہ یا سازش سے منسوب کرنا درست نہیں ہے، یہ ایس ای سی پی کہتا ہے۔ لیکن یہ صرف واٹس ایپ گروپ کی سطح پہ یہ چیز چل رہی تھی۔ اب ایس ای سی پی کی طرف سے کوئی بیان آتا ہے یا ان کا کوئی ریپرزنٹیٹیو آ کے بیان دیتا ہے سامنے آ کے آفیشیل اپنی ویب سائٹ سے یا اسٹاک مارکیٹ کے ذریعے سے، یا پھر جو آپ کے مین سٹریم میڈیا اس کے اوپر آ کے چلاتے ہیں، تو وہ دیکھیں گے کہ اس میں اب کیا چیز ٹھیک ہے۔ اب دو چیزیں ہیں، اگر تو نیوز چینلز نے یہ خبر بریک کی ہے، غلط بریک کی ہے، تو نیوز چینلز کے اوپر آپ کیس کریں، انہیں پکڑیں اور انہیں جواب دہ کریں، اور اگر یہ واقعی سچ ہے جو انہوں نے لگایا تو پھر ان بروکرز کو پکڑیں جنہوں نے یہ ساری مینپولیشن کی۔ تو ساری چیزیں بتا دی تھیں جو ہمیں ان سائڈ جو لگ رہا تھا کہ کچھ نہ کچھ گھوٹالا ہے، وہ بھی آپ کے سامنے رکھا تھا، اور مین سٹریم میڈیا پہ آنے سے پہلے رکھا تھا۔ اس کے بعد جو بھائی نے کہا کہ انویسٹمنٹ کے لیے سٹاک نہیں بتائے، تو ابھی الحمدللہ آپ کا جتنا بھی لو لگا آج انڈیکس کا، اس سے پہلے ہی 3 4 5 گھنٹے آپ کو بتا دیا تھا۔ اس کے بعد جب یہ خبریں چلیں تو لوگوں کی جان میں جان آئی، چلے لوگوں نے بھی کہا، انویسٹر نے کہا کہ چلیں جی اب پتہ چل گیا ہے کہ کیوں مارکیٹ گر رہی تھی، اس کا مطلب ہے کہ کوئی پینک سچویشن نہیں تھی۔ اور پچھلے بھی 3 4 ویڈیو میں ذکر کیا تھا کہ مجھے نہیں لگتا کہ یہ جو ایران اور آپ کے امریکہ کا مسئلہ ہے اس کی وجہ سے اتنی انڈیکس جو آپ کا گر رہا ہے۔ ٹھیک ہے تھوڑا سا افغانستان کا معاملہ ہے لیکن زیادہ ہی گر گئی ہے، تو پیچھے کوئی چیز اس میں اور ہی نکلنی ہے۔ تو اس خبر کے بعد انڈیکس کی جان میں جان آئی اور انڈیکس نے 4748 پوائنٹ کے اضافے کے ساتھ آپ کو لیول دکھایا 1,69,374 کا۔ اس کے بعد تقریباً 500 پوائنٹ کی پروفٹ ٹیکنگ کے ساتھ انڈیکس کی کلوزنگ 4266 پوائنٹ کے اضافے کے ساتھ 1,68,893 پہ آئی، اور 1,68,800 کا جو لیول ہے یہ بھی امپورٹنٹ لیول ہے۔ یہ پہلے ریزسٹنس ہوا کرتا تھا، پھر سپورٹ ہوا کرتا تھا، اب دوبارہ دیکھیں تو بالکل ریزسٹنس کے پاس آ کے آپ کے انڈیکس نے کلوزنگ دی ہے۔ تو آئی ایم ایف کا جو ریویو ہے وہ بھی چل رہا ہے، ادھر سے اچھی خبریں آئیں گی تو وہ بھی مارکیٹ کو سپورٹ کر سکتی ہیں، اور یہ جو نیا پنڈورا باکس کھلا ہے اس کا کچھ حل کیا جائے گا تو امید ہے انشاءاللہ انڈیکس آپ کو آگے کے لیول دکھا سکتا ہے۔ اس کے بعد آج کے سیشن کے والیوم دیکھیں تو 355 ملین کے والیوم ٹریڈ ہوئے کے ایس ای 100 انڈیکس میں۔ یہ جو نیوز چینل والی چیز ہے اور ساتھ میں ایس ای سی پی کا جو لینا دینا ہے، یہ اب ویسی سینیریو بنتا نظر آ رہا ہے جیسے وہ انسٹاگرام پہ کالی سی لڑکی آتی ہے، ہاتھ میں اس کے پھول ہوتا ہے اور جو کہتی ہے ہائے گیس میں سونی کہ میرا پھول سونا۔ اب یہی ہوگا، دیکھنا ہوگا کہ ایس ای سی پی سچی کہ نیوز چینل سچے۔ اس کے بعد ٹاپ ایکٹیو سٹاک میں دیکھیں تو یونٹی میں سب سے زیادہ والیوم جنریٹ ہوئے 71 ملین کے، اس کے بعد بینک آف پنجاب، کے ای ایل، ڈبلیو ٹی ایل، ٹی پی ایل پی، پی آئی بی ٹی ایل، ہاسکول، ایف این ای ایل، سنرجی، بی این ایل۔ مارکیٹ کی سچویشن کیسی تھی آج؟ مارکیٹ سمری کو دیکھ کے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ ایڈوانس کمپنیاں 291 رہیں آج، ڈکلائنر 145 رہیں، ان چینج 131 رہیں۔ نمبر آف ٹریڈ کی بات کریں تو 3,43,000، ویلیو دیکھیں تو 35 ارب 80 کروڑ اور والیوم 692 ملین کے ٹریڈ ہوئے۔ سیکٹر وائز پوزیشن دیکھیں تو فرٹیلائزر نے سب سے زیادہ پوائنٹ ایڈ کیے اور ببر شیئر اس کے پیچھے ایف ایف سی ہوگا انشاءاللہ۔ اس کے بعد پوائنٹ گینر میں کمرشل بینکس، انویسٹمنٹ بینکس، سیمنٹ سیکٹر، آئل اینڈ گیس ایکسپلوشن کمپنیاں، پاور جنریشن، آئل اینڈ گیس مارکیٹنگ کمپنیاں، ٹیکنالوجی، ٹیکسٹائل، ریفائنری بھی اوپرلی سائڈ پہ، فارماسیوٹیکل، انشورنس، آٹو موبائل دونوں اوپر، پارٹس بھی اور اسمبلر بھی، اور ساتھ میں پیپر اینڈ بورڈ بھی۔ نیگیٹو سائڈ پہ اگر دیکھیں تو ٹوبیکو ہے، شوگر ہے، فوڈ ہے، اور بناسپتی شناسپتی جو کچرا سٹاک ہے، جو کچرا سیکٹر ہے وہ نچلی سائڈ پہ۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ جتنے بھی آپ کے فنڈامنٹل سٹرانگ سیکٹر ہوں گے یا سٹاک ہوں گے، جیسے ایف ایف سی ہو گیا، پی ایس او، او جی ڈی سی، پی پی ایل، ماری، اے ٹی آر ایل، یہ سب سے پہلے چلتے ہیں جب انڈیکس میں ریکوری آتی ہے، اور اس کے بعد جب ایک جگہ سسٹین کرا کے انڈیکس کو ایک جہاز بنانا ہوتا ہے تو پھر چھوٹا سکرپٹ چلا کرتا ہے۔ اس کے بعد ٹاپ پوائنٹ کنٹریبیوٹر کمپنیاں دیکھیں تو ایف ایف سی نے سب سے زیادہ پوائنٹ ایڈ کیے، اس کے بعد اینگرو، ہپکو، پی پی ایل، ایچ بی ایل، پی ایس او، لک، فاطمہ، او جی ڈی سی، بینک آف پنجاب، سسٹم، سازیو، اے کے بی ایل، این ایم ایل، ڈی جی خان سیمنٹ۔ نیگیٹو سائڈ پہ دیکھیں تو یونٹی، نیسلے میسلے ہیں جنہوں نے کوئی 4 4 5 5 10 10 15 15 پوائنٹ لوز کیے۔ اس کے بعد آج کے سیشن کا فی پی لی بھی دیکھیں تو فی پی لی بھی کہتا ہے کہ میں آج سونا کہ میں کل سونا سی او دسو، تو دیکھا جائے تو صرف ون مین آرمی آپ کی بینکس ہیں جنہوں نے 11.5 ملین کا بائی کیا۔ اس کے بعد دیکھیں تو 0.60 کا کمپنیز نے بائی کیا اور 0.01 کا ایم بی ایف سی نے بائی کیا۔ سیلنگ پہ ہیں بروکر 0.10 کے ساتھ، فورن کارپوریٹس 5 ملین کے ساتھ، انڈیویجولز 500,000 کے ساتھ، انشورنس کمپنیاں 3.5 ملین کے ساتھ، میوچل فنڈ 1.5 ملین تقریباً 1.38۔ اس کے بعد اوورسیز پاکستانی نے 1.5 ملین کا سیل کیا اور ادر آرگنائزیشن نے 0.01 کا سیل کیا۔ بینکس نے دیکھا جائے تو کل بھی اکراس دا بورڈ تمام ہی سیکٹر میں بائنگ کی تھی اور آج بھی انہوں نے تمام ہی سیکٹر میں بائنگ کی ہے، جس میں سب سے زیادہ انہوں نے اٹھایا ہے 2.37 کا تقریباً 2.5 ملین کا آئل اینڈ گیس ایکسپلوریشن کمپنیز کو، 2.25 ملین کا سیمنٹ سیکٹر کو، 1.5 ملین کا کمرشل بینکس کو،
اور 1.5 ملین کا تقریباً پاور جنریشن کو، 1.90 کا آل ادر سیکٹر میں اس کی بائنگ ہے، 0.93 کی ڈیٹ مارکیٹ میں، 0.67 کی بائنگ فرٹیلائزر سیکٹر میں، 500,000 کا آئل اینڈ گیس مارکیٹنگ کمپنیز کو اٹھایا، 0.61 کا ٹیکنالوجی کو، 0.21 کا ٹیکسٹائل کو، اور سیل کیا ہے اس نے 1.13 کا فوڈ اینڈ پرسنل کیئر کو۔ میوچل فنڈ کو دیکھیں تو اچھی بات ہے، میوچل فنڈ کی بائنگ ہے سیمنٹ سیکٹر میں 1.17 ملین کی، اس کے بعد ان کی بائنگ ہے 0.81 کی آئل اینڈ گیس مارکیٹنگ کمپنیز میں اور 0.86 کی ٹیکسٹائل سیکٹر میں۔ تو ایسا نہیں ہے کہ انہوں نے صرف سیل ہی کیا ہے، انہوں نے کچھ روٹیشن چلائی ہے، کچھ انہوں نے شفٹنگ کی ہے، ایک جگہ سے دوسری جگہ گئے ہیں۔ سیلنگ بھی دیکھیں تو ان کی کوئی ایسا بہت زیادہ نہیں ہے، 1.16 کا سب سے بڑا انہوں نے سیل کیا اور وہ بھی ڈیٹ مارکیٹ میں کیا۔ اس کے بعد ان کی سیلنگ ہے آل ادر سیکٹر میں، کمرشل بینکس میں، فرٹیلائزر میں، آئل اینڈ گیس ایکسپلوریشن کمپنیز میں، اس کے بعد پاور جنریشن میں اور ٹیکنالوجی میں۔ مجھے لگ رہا تھا کہ آئل اینڈ گیس ایکسپلوریشن کمپنیز کو 3-4 ملین کا انہوں نے سیل کیا ہوگا، لیکن آئل اینڈ گیس ایکسپلوریشن کمپنیز پہ میوچل فنڈ ابھی آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہولڈنگ پہ ہیں۔ انشورنس کمپنیوں کو دیکھیں تو انشورنس کمپنیوں نے بھی پروفٹ ٹیکنگ کی ہے، لیکن بہت زیادہ انہوں نے سیل نہیں کیا، سب سے زیادہ 1 ملین کا کمرشل بینکس کو سیل کیا، 0.84 کا آئل اینڈ گیس ایکسپلوریشن کمپنیز کو، 500,000 کا پاور کو اور آئل اینڈ گیس مارکیٹنگ کمپنیز کو 0.37 ملین کا۔ انڈیویجول کو دیکھیں تو انڈیویجول نے بھی کچھ بہت زیادہ سیلنگ تو نہیں کی، آئل اینڈ گیس ایکسپلوریشن کمپنیز کو انہوں نے بیچا ہے 1.21 کا، 1 ملین کا آئل اینڈ گیس مارکیٹنگ کمپنیز کو، 0.78 کا پاور جنریشن کو، 0.66 کا ٹیکسٹائل کو، 0.81 کا آل ادر سیکٹر کو اور سیمنٹ سیکٹر کو 0.03 کا۔ بائی کیا ہے انہوں نے کمرشل بینکس میں تقریباً 1.5 ملین کا، فرٹیلائزر کو بائی کیا 0.35 کا، اور تقریباً 1.5 ملین کا انہوں نے اٹھایا فوڈ اینڈ پرسنل کیئر کو۔ کمپنیز کو بھی دیکھیں تو کمپنیز کی بھی سچ کوئی بہت بڑی بائنگ سیلنگ نہیں ہے، سب سے زیادہ سیل کیا ہے سیمنٹ کو اور سب سے زیادہ اٹھایا ہے پاور جنریشن کو۔ بروکرز کی بات کریں تو بروکرز آج خبر نکل چکی ہے، بروکرز کی شارٹ ہو چکے ہیں دن، اور دن گنے چکے ہیں بروکرز کے جنہوں نے یہ کام کیا، اگر کیا تو ضرور انہیں کٹہرے میں لانا چاہیے اور لتر پولا کرنا چاہیے ان کا۔ ایسے دیکھیں مارکیٹ سے جو نیا ٹریڈر آیا ہے، جو پیچھے سب مثالیں دے رہے تھے جی کہ لاسٹ 6 ماہ میں 1 سال میں جی ملینز آف نئے ہمارے کسٹمر آئے ہیں، تو جو نیا بندہ نیا ٹریڈر آئے گا، چلے ہم تو پرانے پاپی ہیں، ہم تو سکون سے بیٹھے رہتے ہیں، ہمیں تو پتہ یہ چیزیں چلتی ہیں، یا جتنے بھی پرانے بھائی ہیں سب کو پتہ کہ یہ چیزیں چلتی ہیں۔ یہ جو نیا بندہ آئے گا، جو نیا ٹریڈر آئے گا، جس نے نیا اکاؤنٹ اوپن کیا ہے، وہ گالیاں نکالے گا سٹاک مارکیٹ کو، یہ کیا چیزیں ہیں۔ جب ایسی خبریں آئیں گی کہ بروکر نے مینیپولیٹ کر لیا تو اس کا کیا اعتماد رہے گا سٹاک مارکیٹ کے اوپر، وہ تو کہے گا یہ چیز ہی ٹھیک نہیں ہے، آج یہ مینیپولیٹ کر سکتے ہیں تو کل پھر ایسا کر سکتے ہیں، اپنی مرضی سے اوپر لے کے جا سکتے ہیں، اپنی مرضی سے گرا سکتے ہیں، تو ایسے اس کا جو اعتماد ہے وہ اٹھ جائے گا آپ کی سٹاک مارکیٹ سے۔ اور اگر مارکیٹ سے ٹریڈر نکل جائے گا تو بروکر لوگ تو چھنکنا بجائیں گے پھر بیٹھ کے، کیونکہ ٹریڈنگ ہوگی نہیں تو بروکیج نہ فیس آئے گی، نہ چلے گا کام، نہ ہوگا بانس، نہ بجے گی بانسری۔ اس کے بعد KSE 100 انڈیکس کی بات کریں تو جیسے لاسٹ 1-2 ویڈیوز میں ذکر کیا تھا کہ پیور ٹیکنیکلز والے پتہ نہیں کیا کر رہے ہیں، آپ کہاں پہ سوئے پڑے ہیں، اور آج دیکھیں کہاں پہ انڈیکس کے سپورٹ تھے، کہاں پہ ریزسٹنس لیول تھے۔ جیسے ہی ایک نیوز آئی، اس نیوز بیس پہ آپ کے انڈیکس نے ریکوری لی، اور یہی بات کل پرسوں بھی کی تھی کہ کوئی بھی اچھی نیوز جو ہے وہ آپ کے تمام جو سٹرکچر ہے آپ کے انڈیکس کا، جو نیچے آپ کی RSI ہے اس میں بھی وہ جو ہے آپ کو ریورسل بنا کے دکھا سکتی ہے، اس کے بعد آپ کی جو ہسٹوگرام ہے اس میں بھی ویکنس شو ہونی شروع ہو جائے گی۔ ایک اچھا سیشن آپ کا ان تمام چیزوں کو پازیٹیو طرف لے آئے گا یا ریورسل کی طرف لے آئے گا۔ تو ایک اور اچھا سیشن انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ RSI میں بھی بہتری آپ دیکھیں گے، میگڈی کے کراس اوور میں بھی، یا اس کے آپ ریورسل میں بہتری دیکھیں گے، ہسٹوگرام میں بہتری دیکھیں گے، اور انڈیکس کے جو آگے کے لیول ہیں ان میں بھی بہتری دیکھیں گے۔ تو انڈیکس کے پاس امپورٹنٹ زون ہے 1,68,000 والا، 1,68,300 والا۔ سپورٹ کی بات کریں تو انڈیکس کے پاس نیچے سپورٹ ہے اب 1,68,000 کی اور 1,67,500 کی۔ ریزسٹنس کی بات کریں تو انڈیکس کے پاس آگے ریزسٹنس 1,72,000، 1,73,000 اور اس کے بعد 1,76,000 سے 1,78,000 کی۔ اور پھر میں وہی بات کروں گا جو باقی سب کرتے ہیں کہ اگر 1,78,000 کراس کرے گا تو آپ ایک اچھی ریلی دیکھیں گے، لیکن اس دفعہ میں داد دوں گا اپنے تمام ان بھائیوں کو جو ہم جیسا کام کرتے ہیں، جو پہلے ایسی سچویشن میں کہا کرتے تھے کہ انڈیکس نیچے جا رہا ہے ہم تو سو رہے ہیں، ہم تو اب ایک ہفتہ دیکھیں گے نہیں مارکیٹ کو، یا جو کہتے تھے اب تو انڈیکس نیچے جا رہا ہے تو یہاں نیچے گیا اب تو اس سے نیچے بھی جائے گا، بس آپ بیچ کے نکل جائیں، یہ سٹاک مارکیٹ چیز ہی کوئی نہیں ہے۔ لیکن اس دفعہ ان کی داد بنتی ہے،
انہوں نے بھی ہمارے قدم کے ساتھ قدم ملایا، انہوں نے بھی ہماری وہ جو ایک سوچ تھی اس کے ساتھ اپنی سوچ کو ملایا کہ پینک ہونے کی ضرورت کوئی نہیں، پینک ہو کہ کوئی چیز سیل نہ کیجئے گا۔ کل تک بھی وہ ایسے ہی عوام کو دلاسا دیتے رہے، تو مجھے ان کو اپریشیٹ کرنا چاہیے کہ اس دفعہ انہوں نے اچھا کام کیا۔ اس کے بعد جہاں تک تعلق ہے ہمارے سگنلز کا، تو انشاءاللہ جہاں پہ لگے گا کہ سگنل دینا چاہیے ضرور دیں گے، کیوں نہیں دیں گے۔ اصل میں آج بھی سگنل بنائیں تو 50 سگنل بنا سکتے ہیں آپ، لیکن اگر بھائیوں کے پاس کیش نہیں ہوگی اور جان بوجھ کے ان کے سٹاپ لاس ہٹ کروانے ہوں گے تو فائدہ نہیں اس چیز کا۔ تو انشاءاللہ سچویشن کے اکارڈنگ دیکھیں گے، جہاں پہ سوئنگ سگنل بنانے ہوئے ڈے ٹریڈ کے لیے دینے ہوئے ضرور دیں گے، اور اس کے لیے آپ ہمارے پریمیم گروپ کو جوائن کر سکتے ہیں۔ پریمیم گروپ کو جوائن کرنے کے لیے آپ نیچے دیے گئے واٹس ایپ نمبر پر رابطہ کر سکتے ہیں۔ فری گروپ کو جوائن کرنے کے لیے لنک نیچے ڈسکرپشن میں دے دیا ہے۔ اللہ ہم سب کا اور اس ملک کا حامی و ناصر ہو۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔